अस्सलाम वालेकुम। आज जून की 11 तारीख है। ये अमज़ा के बगीचे में नाशपाती का पौधा है, नाशपाती नंबर 1, जिस पे मैंने पिछले साल अप्रैल के आखिर में मैंने इस पे 5 पैबंद लगाए थे। एक पैबंद उगने के कुछ अर्सा बाद वो टूट गया था और ये बाकी 4 पैबंद जो हैं ये अभी तक इस पे मौजूद हैं। चंद हफ्ते पहले मैंने इसकी कुछ फालतू शाखें जो हैं उन्हें काट दिया था। मेरा मकसद ये था कि मैं ये जो 4 पैबंद रह गए हैं इनको मैं एक मखसूस शक्ल दूं ताकि दरख्त का दरमियानी हिस्सा जो है वो खुला रहे और ये चारों पैबंद बाहर की तरफ इनकी सारी जो भी इनकी ग्रोथ है वो बाहर की तरफ हो और दरमियानी हिस्सा जो है वो हवा और रोशनी के लिए खाली रहे। अंदरूनी हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी और हवा मिलती रहे। तो मैं 13 महीने तक जितनी इसकी ग्रोथ हुई है मैं इसकी ग्रोथ से काफ़ी खुश हूँ। दरख्त जिस पे मैंने पैबंद लगाए हैं इसका तकरीबन 3 या 4 इंच का कुतर था, तो इसकी जड़ें काफ़ी फैली हुई हैं। इसलिए जब एक दरख्त मैच्योर हो और उसकी जड़ें जो हैं उन्होंने ज़मीन में काफ़ी दूर तक वो खुराक का सिलसिला वहाँ से वो हासिल कर सकती हैं, तो इस तरह के दरख्त पे जब भी पैबंद लगाया जाए तो वो कामयाबी के फ़ौरन बाद उसकी जो ग्रोथ है वो टॉप गियर में चली जाती है। और इस तरह ये 1 साल या तकरीबन 13 महीने के अरसे में इसकी काफ़ी नशोनुमा हो चुकी है। तो आइए अभी दूसरी नाशपाती की तरफ चलते हैं। ये है अमज़ा की नाशपाती नंबर 2। इस पे जो भी पैबंद लगाए गए थे वो जब जंगली हिरन आए तो उन्होंने सब कुछ खा गए, बाकी उन्होंने वो तोड़ दिए थे। ये जो बड़ी शाख है ये इसकी ओरिजिनल एक वैरायटी की ग्रोथ है और आप देख सकते हैं कि इस पे ये 2 पैबंद मैंने एक तरफ लगाए हैं और ये 2 पैबंद जो हैं ये दूसरी शाख पे लगाए गए हैं। तो इस तरह इस दरख्त पे इस वक्त 5 मुख्तलिफ वैरायटी के पैबंद हैं और ये दरख्त का वो तना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कुछ अरसे तक इनकी ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक हो जाएगी। ये ग्रीन गेज का एक दरख्त है और उसी दिन इस पे भी मैंने पैबंद लगाए थे और इसकी शाखों को काट के मैंने 2 पैबंद हर शाख पे लगाए थे, जिनमें से एक पैबंद जो है वो कामयाब हुआ है। एक ये पैबंद है, ये छोटी शाख पे है और जो बड़ी शाख पे है उसकी ज़ाहिर है ग्रोथ जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी साइड पे ये जो एक शाख है इसे मैंने रहने दिया है। इस पे मेरा ख़्याल है कि मैं
مستقبل قریب میں اس پہ ایپریکاٹ کا پیمند لگاؤں گا۔ تو یہ پچھلے 13 مہینے میں اس کی گروتھ ہے۔ اس کی فالتو شاخوں کو میں نے کاٹ دیا تھا۔ یہاں چونکہ روشنی، سورج کی روشنی جو ہے وہ بہت کم ملتی ہے، اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ درختوں کو اس شکل میں ڈالا جائے کہ درخت کے سبھی حصوں کو زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی یا ہوا کا گزر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ یہ پلم کا ایک پودا ہے جس پہ میں نے پچھلے سال یہ پیمند لگایا تھا، اور یہ کافی حد تک اس کا اوپری حصہ جو ہے وہ ہرن کھا چکے تھے، لیکن ابھی چونکہ پیمند جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم تھا، اس لیے یہ اس کی ابھی تازہ گروتھ، تازہ پتے جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اگر یہ بچ گیا تو پھر یہ بھی گرو ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ چند سالوں تک پھل دے گا۔ اس کے ساتھ یہ ایک دوسرا پودا ہے پلم کا۔ اس شاخ پہ میں نے 2 پیمند لگائے تھے، ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کی 5-6 انچ کی ایک شاخ نکلی ہے، لیکن دوسرا جو ہے ابھی تک اس سے بالکل کوئی شگوفہ نہیں نکلا۔ اسی طرح یہ دوسری شاخ ہے، یہاں بھی اس پیمند سے بھی کوئی شگوفہ ابھی تک نہیں نکلا۔ اور یہ تیسرا جو پیمند ہے یہ اس پہ شگوفے نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ 2 کامیاب ہیں اور 2 مشکوک ہیں۔ یہ ایک اور پلم کا پودا ہے جس پہ 4 پیمند لگائے گئے تھے، ان میں سے ایک پیمند یہ ہرن جب آئے تو انہوں نے توڑ دیا تھا، یہ دوسرا اوپر سے کھایا گیا تھا جو کہ سلامت ہے، اور ابھی اس کی نئی گروتھ شروع ہو چکی ہے۔ اور اس کے دوسرے حصے پہ یہاں بھی 2 پیمند لگائے گئے تھے، ایک جو ہے اس کی ابھی تک کوئی گروتھ وغیرہ نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ جو پیمند ہے یہ ٹھیک ہے، اس کا چند انچ کا شگوفہ نکلا ہوا ہے اور یہ کامیاب ہے۔ اس کے ساتھ یہ پیر کا ایک درخت ہے جس پہ میں نے پچھلے سال کچھ پیمند لگائے تھے۔ یہ پیمند ہے، اور یہ ویرائٹی بھی جو ہے یہ کافی، اس کی چند شاخیں نکلی ہوئی ہیں۔ یہ درمیان میں یہ اس کی اوریجنل ویرائٹی ہے، اور یہ ایک اور ویرائٹی کا پیمند ہے، اور یہ بھی کافی اس کی گروتھ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اور چند ہفتے پہلے یہ پیمند میں نے لگایا تھا اور یہ بھی کامیاب ہے، اس کے نئے شگوفے جو ہیں وہ نکل آئے ہیں۔ تو اس طرح اس چھوٹے سے درخت پہ اس وقت 4 مختلف ویرائٹی کے پیمند جو ہیں وہ کامیابی سے نکل آئے ہیں اور وہ گرو ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا ایک مختصر سا امزا کے باغیچے کا حال۔ ابھی تھوڑا سا آپ کو یہ پرانے جو درخت لگائے گئے تھے ان پہ لگے ہوئے پھل دکھاؤں تو یہ پلمس، اس پہ اتنا پھل ہے کہ اگر اسے کوئی سپورٹ نہ دی گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھل کے بوجھ سے یہ شاخیں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں۔ یہ انجیر کا درخت ہے جس پہ جو ہے فگز کافی لگی ہوئی ہے۔
چیری کا درخت ہے اور اس پہ یہ پیوند لگایا گیا تھا، تو اس پہ یہ اس وقت چیری کے پھل کی سچویشن ہے، تو اس کے سائز کے لحاظ سے اس پہ کافی پھل لگا ہوا ہے، حالانکہ اس کی بہت تھوڑی سی گروتھ ہے۔ میرا وجود اس دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ مجھے گم کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو جائے گا، تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔